عقیدہ اہل سنت میں کوئی خرافات نہیں ہے، مگر ہمارے لوگوں میں خرافات آ گئی۔ ہمارے لوگوں کو جس کو دیکھو، یہ کوئی مزار شریف ہے، چادر پر چادر، چادر پر چادر، اور غیر تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں چادروں سے کام نہیں چلے گا، گھاؤ ڈالو۔ مجھے بتائیں، ایک صاحب مفتی صاحب اکثر اس حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ مسلمان کے ایمان کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ فرمایا ترک ما لا یعنی، وہ کام نہ کرے جس کا کوئی مطلب نہیں، بغیر ریزن کے کوئی کام۔ یاد رکھے مزار پر صرف ایک چادر اسی لیے ڈال سکتے ہیں، فرض واجب نہیں ہے، اس لیے ڈال سکتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ یہ قبر کسی خاص کی قبر ہے۔ اچھا، یہ جو مزار پہ گنبد بنتا ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے اس گنبد کا بڑا فائدہ ہوگا اللہ والے کو، انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے اس کو فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبر والے کے سرانے اگربتی لگاتے ہیں۔ یار مجھے بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا لا یخلع القبر عن حالین، قبر دو حالوں سے خالی نہیں ہوتی، روضۃ من ریاض الجنہ ام حفرۃ من حفرات النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ پتہ ہے جنت کی خوشبو کتنی اعلیٰ ہے؟ جنت قیامت کے دن 500 سال کی راہ پر دائیں طرف رکھی جائے گی، میدان محشر میں جنتی وہیں سے جنت کی خوشبو کو سن گے۔ یار جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو، بتا تیری یہ گوبر کی بنی اگربتی ہے، اس کو کون سی خوشبو پہنچائے گی؟ قبر کے اوپر بعض لوگ کھیر ڈال دیتے ہیں، میرے بھائی جاتا ہے کتا جا کے کھاتا ہے، مجھے بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو؟ بولے جی چڑیاں کھائیں گی، اب کیڑیاں کھائیں گے۔ کیا کیڑیوں کی رزق کا رزق اللہ نے تیرے ذمہ رکھا ہے؟ تیرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، تجھے اس کی فکر ہے؟ یار جس حلوے پر، جس کھیر پر آپ نے قرآن پڑھا، درود پڑھا، اسی کو بعد میں کتا آ کے کھائے اور پھر وہی پیشاب کرے، تو بتاؤ تمہارا رشتہ دار راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ آپ کہیں گے پھر قبر کے اوپر کوئی پیشاب کرے یا چلے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صحابی قبر کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی کونی ٹیک کے بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اپنی کونی کو ہٹاؤ، نہ تم انہیں تکلیف دو نہ وہ تمہیں تکلیف دے۔ صرف کونی ٹیکنے سے قبر پر تکلیف ہوتی ہے، کتا پیشاب کرے گا تکلیف نہیں ہوگی، مگر اس کا سبب کون پیدا کرتا ہے؟ میں اور آپ کرتے ہیں۔ بس جی باپ کو دیکھا تھا کھیر ڈالتا، دادا دیکھا تھا کھیر ڈالتا، اسلام میں کھیر ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ آپ ڈالنا چاہتے ہیں قبر کے اوپر پھول کی پتیاں ڈال دیں، جب تک ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اس ذکر سے میت کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں قبر کے اوپر ہرا پیڑ لگا دیں، جب تک ہرا رہے گا اللہ کا ذکر کرے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے، مگر وہ کام نہ کرے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ قبروں پر آج کے بعد زیارتوں پر چادر نہیں مانیں گے، چادر نہیں مانیں۔ بارکین میں کتنے لوگوں کا دھنگا، اور وہ مسلمانوں کا نہیں، غیر مسلموں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں تمہاری چادروں کی وجہ سے، ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی زیارت پر چادر نہیں ہے اہل سنت کا طریقہ۔ ایک چادر جو انتظامیہ ہے وہ ایک چادر ڈال دے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک وہ چادر پھٹ کر پرانی بوسیدہ نہ ہو جائے، قابل استعمال نہ رہے، تب تک دوسری چادر ڈالنا جائز نہیں۔ بھائی آپ کی چادر سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چادر تو صرف قبر کی نشاندہی کے لیے ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے۔ آپ کے گنبد بنانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ گنبد اس لیے بنا جاتا ہے کہ نشان منزل مقصود ہے گنبد تیری، نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے، یعنی آنے والوں کو لگے کہ لوگوں جب اللہ کو راضی کر لو تو پھر پروردگار مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے صرف ایک رہنمائی ہو سکتی ہے نیکی کی طرف، اور اگر آپ مزار پر جائیں نیکی نہ کریں تو یہ یاد رکھیں کوئی بھی ولی اللہ سے لڑ کے آپ سے کام نہیں کروائے گا۔ اتنا ہو سکتا ہے جب آپ نمازی ہوں، جب آپ روزے دار ہوں، جب آپ دیندار ہوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو قربت ولی کی وجہ سے رب دعا قبول کر لے گا، یا وہ ولی رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر دے یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر دعا کا قبول کرنے والا صرف پروردگار ہے۔ دعا کا قبول کرنے
یہ عقیدہ یاد رکھیں، دینے والی ذات صرف حضور نے بھی یہی فرمایا، اللہ یوتی وانا قاسم، لوگوں دیتا رب ہی ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، میں رب کے خزانے سے تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ربیہ کو جنت عطا کر دی، آئی سمجھ میں؟ جس صحابی نے جو مانگا اسے دے دیا، قربان جائیے۔ ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ جو آپ سے سیکھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی، ایک لپ بھر کے ڈالی، فرماتے ہیں میں نے دیکھا لپ میں بظاہر کچھ نہیں تھا، فرمایا اٹھا کے سینے سے لگاؤ، فرماتے ہیں جب سینے سے لگایا جو پہلے سنا تھا وہ بھی یاد آ گیا، بعد میں جو بھی سنا کبھی نہیں تھا۔ تو یہ باتیں ہیں، پیغمبر دیتے ہیں مگر دیتے رب کے خزانے سے، رب نے انہیں قاسم نعمت بنایا ہے، اصل نعمت کا مالک اللہ ہی ہے، اور پیغمبر بھی اسی کو دیتے ہیں جسے رب دینا چاہتا ہے، پیغمبر کے ذریعے دلاتا ہے، دینا کون چاہتا ہے، اور جسے اللہ نہ دینا چاہے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب آپ چاہتے ہیں اہل مکہ ایمان لے آئیں، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں نا۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، ناراض تو نہیں نہ ہو رہے ہیں؟